جو ایمان کا طفیل ہے، ایمان کا ثمرہ ہے۔ جب دل میں ایمان ہوتا ہے تو ہاتھ پیر کے اوپر عمل آتا ہے۔ جب اندر باطن میں کوئی جذبہ ہوگا تو ظاہر میں اس کی شکل پیدا ہوگی۔ اگر کسی کے دل میں خوف بھرا ہوا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ہاتھ پیر اس کے لرز رہے ہیں، کانپ رہا ہے، آپ دیکھ کے کہیں گے بھائی تم ڈر رہے ہو، تو ڈر کو تو آنکھ سے نہیں دیکھ، مگر ڈر سے جو اثر پیدا ہوا حرکت کا اسے دیکھ کے آپ نے پہچان لیا کہ اس کے دل میں خوف۔ اگر کسی کے چہرے پر آپ بشاشت اور خوشی دیکھیں گے، سمجھ لیں گے کہ اس کے دل میں کوئی خوشی بھری ہے، جبھی تو یہ اچھلتا کودتا پھر رہا۔ تو دل نہیں چیر کر دیکھا، ظاہر میں ایک حرکت دیکھی، آپ نے سمجھ لیا کہ اس کے دل میں خوشی۔ غم ہے کسی کے دل کے اندر تو غم کی حرکتیں اس سے سرزد ہوں، ان حرکتوں کو دیکھ کر کہیں رو رہا ہے، کہیں فریاد کر رہا ہے، کہیں گھٹا ہوا بیٹھا ہے، آپ سمجھ لیں گے کہ اس کے دل میں غم بھرا ہوا ہے۔ تو آپ دل کے اندر نہیں گھسے اور غم کو آنکھ سے نہیں دیکھا، دیکھا تھا اس غم کی حرکت کو، مگر حرکت سے سمجھ گئے کہ دل میں جذبہ ہے غم کا۔ کہ جتنے بھی جذبات دل کے اندر ہیں ان کی صورتیں ہاتھ پیر کے اوپر آ جاتی ہے، وہ آثار ہیں صفت۔ جیسے آپ کے بدن میں اگر اندر تندرستی ہے تو باہر بھی تندرستی کا اثر آئے گا، اگر اندر بیماری ہے تو باہر بھی بیماری کا اثر آئے گا۔ اگر جگر خراب ہے چہرے پہ زردی آ جائے گی، جگر پورا کام کر رہا ہے، خون بنا رہا ہے، چہرے پر سرخی آ جائے گی۔ معدہ اچھا ہے بدن مضبوط ہوگا، معدہ کمزور ہے بدن کمزور پڑ جائے گا۔ تو اندر جو کیفیات ہوتی ہیں باہر ان کے آثار آتے ہیں، ان اثرات کو دیکھ کر آپ سمجھ لیتے ہیں کہ اس کے دل میں فلاں کیفیت کھڑی ہے۔ اسی طرح سے ایک شخص نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مومن، حالانکہ آپ اس کے دل میں تو نہیں گھسے، ایمان آنکھوں سے تو نہیں دیکھ، مگر یہ ایمان کی حرکتیں ہیں۔ ان حرکتوں کو دیکھ کر یقین ہو جاتا ہے کہ اس کے قلب میں ایمان کا جذبہ ہے، جب تو نماز کے لیے آئے، جب تو سچ بول رہا ہے، جب تو حج کیا اس نے۔ جو چیز قلب میں ہوتی ہے وہ ہاتھ پیر کے اوپر آ جاتی ہے۔ اگر قلب کے اندر نور ہے ایمان کا، نور ہے علم کا، تو ہاتھ پیر پر بھی نورانی اثرات آئیں گے۔ ایسے اعمال سرزد ہوں گے کہ جن کو نور کہا گیا۔ مثلا وضو کی آپ نے حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، قیامت کے دن جب اولین اور آخرین جمع ہوں گے، آدم کی ساری اولاد ہو اور ہزارہ انبیاء علیہ السلام کی امتیں ہوں گی، 70 امتیں، اقوام تو اصولاً اور ایک ایک اصل میں سے ہزاروں شاخیں نکلی ہیں، تو ہزاروں امتیں، ہزاروں قومیں دنیا میں گزری، سب کے سب قیامت کے دن جمع کیے جائیں گے ایک جگہ پر۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ان اربوں خربوں انسانوں میں آپ ہمیں کس طرح سے پہچانیں گے؟ ہم تو رہنے ملے ہوں، ساری دنیا کی اقوام میں، انسانوں میں ہم تو ایسے ہوں گے جیسے آٹے میں نمک، تو حضور ہمیں کیسے پہچان لیں گے؟ حضور نے ایک مثال دی اور فرمایا کہ اگر سیاہ رنگ کے گھوڑے ہوں ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں، ان سیاہ گھوڑوں میں اگر کچھ گھوڑے ایسے ہوں جنہیں کبیت کہا جاتا ہے کہ ہاتھ اور پیروں پہ، چہرے پہ ان کے سفیدی ہو، تو انہیں دیکھ کر تم پہچان لیتے ہو کہ یہ کبیت ہے، یہ تو ہمارے گھوڑے اور کالے گھوڑے دوسروں کے ہیں۔ عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ پہچان سکتے ہیں۔ فرمایا کہ دنیا کی ساری امتوں میں میری امت کے ہاتھ اور پیر اور چہرے نور سے روشن ہوں گے وضو کی وجہ سے، جتنے اعضائے وضو ہیں وہ چمکدار ہوں گے، ان کے نور سے میں پہچان لوں گا کہ یہ میری امت کے لوگ۔ اس سے معلوم ہوا کہ وضو ایک نور ہے، وضو کرتے کرتے آپ دنیا میں اس نور کو جمع کر رہے ہیں اپنے ہاتھ پیر کے اوپر۔ دن میں 5 دفعہ وضو کرتے ہیں تو 5 دفعہ کہہ چڑھاتے ہیں آپ نور کی روشنی، 5 دفعہ کا نور کل کا جمع ہوا، آج 5 دفعہ پھر وضو ہوئی تو پھر اور 5 کہے چڑھ گئی نور کی، پرسوں کو پھر وضو کی تو پھر 5 کہیں اور چڑھ گئی، 60 برس کی عمر ہوئی تو لاکھوں کہیں نور کی چڑھ گئی، چدریں نور کی آ گئی، تو کتنے منور ہو جائیں گے ہاتھ سے؟ وہ جمع ہو رہا ہے نور، یہاں آنکھوں سے نظر نہیں آتا، قیامت کے دن وہ بالکل نمایاں ہو جائے گا، کھل جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کو پہچان لوں گا اعضائے وضو کی چمک۔
کیونکہ یہ خاص وضو جو حضور کا وضو ہے، سارے انبیاء کا وضو ہے، یہ اس امت کو عطا کیا گیا ہے۔ دوسری اقوام کو یہ وضو نہیں دیا گیا۔ دوسری اقوام میں یا تو وہ غسل، وہ عبادت کرنے کے لیے پورے بدن کو دھوتے ہیں، غسل کرتے ہیں۔ شریعت اسلام نے غسل نہیں رکھا، واجب نہیں قرار دیا۔ اگر دن میں 5 مرتبہ غسل کرنا واجب اور فرض ہو جاتا تو انسانوں کو مشکل پیش آ جاتا۔ سردی اور برسات کا زمانہ بھی آتا، برسات میں بھی نبھا جائے لیکن سردی میں روزانہ 5 وقت غسل کرے، یہ اول تو یوں مشکل، اور پھر سردی کے اندر کوئی ہے جو ٹھنڈے پانی سے غسل کر سکتا ہے، تو ہر ایک کو گرم پانی کہاں میسر آتا کہ وہ 5 مرتبہ 5 نمازوں کے لیے غسل کیا کرتا۔ حق تعالی شانہ نے فضل فرمایا، اس امت کے اوپر رحم کیا کہ غسل کے بجائے وضو رکھ دیا، اور ایسا وضو رکھا کہ وہ قائم مقام ہے غسل۔ اگر کوئی وضو کر لے تو وہ ایسا ہے جیسے پورے بدن کا اس نے غسل کر دیا اور پورا بدن پاک ہو گیا۔ اس لیے کہ انسان مجموعہ ہے 2 قوتوں، ایک علم کی قوت اور ایک عمل کی قوت، انہی 2 کے مجموعے کا نام انسان۔ اگر علم نکال دو تو اچھا خاصا جانور، اگر علم ہو اور عمل نہ ہو تب بھی فی الحقیقت وہ اینٹ اور پتھر ہے کہ جانتا ہے پھر کچھ نہیں کرتا تو بیکار میں ہے۔ انسان کا امتیاز یہ ہے کہ اس میں علم بھی ہے، اس میں عمل بھی ہے۔ تو 2 قوتیں ہیں انسان میں، ایک علمی قوت ایک عملی قوت، ان دونوں کے مجموعے کا نام انسان۔ اگر یہ دونوں قوتیں خلط ملط ہو کر مقدر ہو جائیں، میلی بن جائیں، انسان میلا ہو جائے۔ یہ دونوں قوتیں نکھر کر صاف ہو جائیں، چمکدار بن جائیں، انسان چمکدار بن جائے۔ تو 2 قوتوں کے مجموعے کا نام ہے، ان کی روشنی پر انسان کی روشنی موقوف۔ تو غور کیجیے جو علم کی قوتوں کا خزانہ انسان کے چہرے کے اندر، علم کا ذریعہ آنکھ ہے جس سے دیکھ کر آپ علم حاصل کرتے ہیں، علم حاصل کرنے کا ذریعہ کان ہے جس سے سن کر اللہ کی باتیں سن کر آپ علم حاصل کرتے ہیں، علم حاصل کرنے کا ذریعہ ناک ہے کہ سون کر آپ خوشبو اور بدبو کا علم حاصل کرتے ہیں، علم حاصل کرنے کا ذریعہ زبان ہے کہ جس سے چکھ کر آپ کھٹے اور میٹھے کا علم حاصل کرتے ہیں۔ تو یہی حواس ہے انسان کے کہ جس سے آدمی ہر چیز کو پہچانتا ہے، کچھ آوازوں کا علم حاصل کرتا ہے، کچھ صورتوں کا علم حاصل کرتا ہے، کچھ ذائقوں کا، کچھ سختی اور نرمی کا۔ وہ ساری قوتیں انسان کے چہرے کے اندر جمع۔ گویا یوں سمجھو کہ یہ آنکھ ایک عالم، کان ایک عالم ہے، زبان ایک عالم ہے۔ یہ ساری علماء کی بستی ہے جو اس چہرے کے اندر اللہ نے جمع کر دی۔ ہر علم کا عالم الگ الگ ہے۔ آنکھ عالم صورت ہے، کان عالم اصوات ہے جو آوازوں کو جانتا ہے، زبان عالم اذواق ہے جو ذائقوں کو پہچانتا ہے،